پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان 70 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں اور وزارت خزانہ کے مطابق IMF پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور قسط کی ادائیگی آئندہ ماہ دسمبر تک ہو جائے گی۔ تاہم قرض کی قسط کی ادائیگی کے لیے IMF نے پاکستان سے امور کا مطالبہ کر دیا ہے، جس پر نگران حکومت نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کا رگڑا نکل جائے گا۔ تاہم عوامی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ IMF کی جانب سے حکومت پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے سے عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا اور کیا کسی صورت مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق 70 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کے بعد IMF کی شرائط کو بھی پورا کرنا ہوگا، یعنی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، جس سے مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قسط ملنے سے ڈالر کی قدر میں کمی ہوگی، جس سے مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ سینئر صحافی اور معاشی تجزیہ کار مہتاب حیدر کے مطابق IMF ڈیل کا سب سے بڑا نقصان پاکستانی عوام کو یہ ہے کہ حکومت کو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ قیمتیں مزید بڑھانے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر عالمی منڈی میں خام تیل اور پاکستان میں زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اس کے اثرات سے بھی مہنگائی بڑھے گی۔ حکومت پاکستان اور عوام کے ریلیف کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر مہنگائی کم ہو۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اپنی زراعت کو بہتر کر کے اشیاء خورونوش کا امپورٹ بل کم کر لے۔ تیسرا یہ کہ ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو نیچے رکھیں۔ اگر یہ تین کام ہم کر لیں تو مہنگائی میں کمی واقع ہوگی۔ مہتاب حیدر نے کہا کہ چونکہ حکومت نے ابھی گیس اور بجلی کی قیمت بڑھانی ہے تو ایک مرتبہ پھر سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، لیکن نیا سال شروع ہونے کے بعد توقع ہے کہ ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئے گی اور مہنگائی میں بھی ہو سکتا ہے کچھ کمی واقع ہو۔ دوسری جانب ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب کا کہنا تھا کہ IMF پاکستان کے لیے ایک انتہائی ضروری ادارہ بن گیا ہے۔ پاکستان کو IMF کی جانب سے ملنے والی 700 ملین ڈالر کی قسط بیرون ملک سے بائی لیٹرل فلوز، کمرشل فلوز اور جنیوا میں پاکستان کے اعلان کردہ فنڈ سمیت تمام رقوم پاکستان کو لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ IMF کی قرض کی قسط کی منظوری سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اصلاحات کے رستے پر ہیں۔ ڈاکٹر خاقان نجیب نے کہا کہ جہاں تک عام لوگوں کا اس قرض کی قسط سے تعلق ہے تو IMF اور حکومت پاکستان نے واضح کیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہوگی۔ بیرونی شعبے سے ڈالر آنے سے پاکستانی روپے کو بھی تقویت ملے گی، جس سے امپورٹڈ انفلیشن کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان کے معاشی حالات کو استحکام دینا ضروری ہے تاکہ عام لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں اور ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز ہو سکیں۔ تاہم معاشی تجزیہ کار شعیب نظامی کا کہنا ہے کہ IMF کی قسط کے ملنے سے عام آدمی کو نہیں بلکہ حکومت کو فائدہ ہوگا، کیونکہ حکومت کو جو قرض واپسی کے لیے ادائیگیاں کرنی ہیں اسے اس میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے قسط ملنے کے بعد ڈالر کی قدر نہیں بڑھے گی، البتہ اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی موجودہ شرح کسی حد تک کم ہو جائے گی، لیکن ایک دو ماہ میں زیادہ مہنگائی ہو جائے گی، جس سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ شعیب نظامی نے کہا کہ جنوری میں ایک مرتبہ پھر سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے صنعتی پیداوار کی لاگت میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 70 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے سے فوری طور پر کچھ عرصے کے لیے مہنگائی کی شرح کم ہو جائے، کچھ اشیاء سستی ہو جائیں، لیکن لانگ ٹرم میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔